شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 66 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، خدام اور اس جیسے 3-4 نوجوان زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتے اور ان کے جانے کے بعد یہ نوجوان پر اسرار سی سرگرمیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ زہرا نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اجنبی مسافروں کے جانے کے بعد مسلمان قبیلوں کے بزرگ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور سرگوشیوں میں باتیں کرتے تھے۔ پھر جب مسلمان کھیتی باڑی، باغبانی اور دیگر کاموں میں مصروف ہوتے تو یہ بزرگ ان کے درمیان گھومتے پھرتے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کرتے جیسے واز کر رہے ہوں۔ اپنے مذہب کو نہ چھوڑنا، بزرگ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ جس خدا کے بھیجے ہوئے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہو، اس خدا کی مدد آ رہی ہے۔ آتش پرست طاقتور ہیں، بہت طاقتور ہیں، لیکن وہ اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ ثابت قدم رہو، ظلم کا ہاتھ کٹنے والا ہے، اللہ مظلومین کے ساتھ ہے۔ آخر کب؟ ایک روز ایک آدمی نے جھنجھلا کر ان بزرگوں سے پوچھا، خدا کی قسم تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ظلم و ستم سہتے چلے جائیں اور چپ رہیں اور تمہارے واز سنتے رہیں؟ اگر آج ہم کہہ دیں کہ ہم مسلمان نہیں اور اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تو غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں۔ خدا کی مدد آ رہی ہے، کب آ رہی ہے اسے بتاؤ۔ ایک بزرگ نے اس آدمی کے ساتھ کام کرنے والے ایک آدمی سے کہا، اسے اچھی طرح سمجھاؤ، اسے بتاؤ کہ اس علاقے میں یہ صدیوں پرانے کھنڈر ہیں، خدا کا ہاتھ ان میں سے اٹھے گا اور ظالم کا ہاتھ کٹ جائے گا۔ ان بزرگوں کے سینے میں وہی راز تھا جو خدام نے زہرا بنت سعود سے چھپا لیا تھا۔ ایرانی کماندار شمر کی چوکی پر جو اتنا زبردست شب خون مارا گیا تھا وہ پہلا شب خون نہیں تھا، ابلا کے علاقے میں یہ پہلا تھا۔ یہ چوکی چونکہ آبادی کے قریب تھی اس لیے ان مسلمانوں کو پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کے گھروں کی تلاشی نہ لینی ہوتی تو شاید انہیں پتہ ہی نہ چلتا۔ عراق کے سرحدی علاقے میں یہ دوسری تیسری رات ایرانیوں کی کسی نہ کسی چوکی پر ایسا ہی شب خون پڑتا اور شب خون مارنے والے چوکی میں قتل و غارت کر کے وہاں سے جو مال اور سامان ہاتھ لگتا لے کر غائب ہو جاتے۔ 2 بار ایرانی فوج نے یہ جوابی کارروائی کی کہ کثیر تعداد گھڑ سوار دستہ شب خون مارنے والوں کی تلاش میں گیا۔ اس سرسبز اور شاداب علاقے سے نکلتے ہی صحرا شروع ہو جاتا تھا۔ ناظرین، جو ہموار صحرا نہیں تھا، وہاں ریت کی گول گول اور اونچی اونچی ٹیکریاں تھی، آگے وسیع نشیب تھے جن میں عجیب و غریب شکلوں کے ٹیلے کھڑے تھے، ریت کی پہاڑیاں تھیں جن سے شعلے نکلتے محسوس ہوتے تھے۔ ناظرین، اس خوفناک علاقے میں جو میل ہا میل پھیلا ہوا تھا، صحرا کے بھیدی ہی جا سکتے تھے، کسی اجنبی کا وہاں جانا ہی محال تھا اور وہاں جا کر زندہ نکل آنا تو ناممکن تھا۔ دونوں بار ایرانی فوج کے گھڑ سوار دستے کا یہ انجام ہوا کہ اسے گھوڑوں اور انسانوں کے نقوش پا ملتے رہے جو صاف بتاتے تھے کہ یہ ایک گروہ ہے اور شب خون مارنے والا یہی گروہ ہو سکتا ہے، مگر یہ نقوش انہیں سیدھے موت کے منہ میں لے گئے۔ ایرانی جو پہلے ہی نشیب میں داخل ہوئے اور پورا دستہ نشیب میں اتر گیا تو ان پر تیروں کی بوچھاڑیں آنے لگی۔ پہلی بوچھاڑ میں کئی سوار اور گھوڑے گھائل ہو گئے، زخمی گھوڑے بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھاگے۔ ناظرین، سارے دستے میں بگدڑ مچ گئی، ان پر تیر برستے رہے مگر بکھر جانے کی وجہ سے تیر خطا ہونے لگے۔ بھول بھلیوں جیسے اس نشیب میں سے چند ایک گھڑ سوار نکلے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں، ان کے کرتے بڑے لمبے اور سروں پر سیاہ کپڑے اس طرح لپٹے ہوتے تھے کہ ان کے چہرے اور گردنیں بھی ڈھکی ہوئی ہوتی تھی، ان کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ ان گھوڑوں کے قدموں میں اور ان کے سواروں کے بازوؤں میں ایسی پھرتی تھی کہ ایرانی سوار جو پہلے ہی ہراساں تھے برچیوں سے زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ناظرین، ان میں سے کئی بھاگ نکلے، وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں اور نشیب سے تو نکل گئے لیکن ریت کی گول گول ٹیکریوں میں داخل ہوئے تو گھومنے لگے۔ ان سینکڑوں ٹیکریوں میں جو ایک دوسری کے ساتھ ساتھ کھڑی 3-4 میل کی وسعت میں پھیلی ہوئی تھی، یہی خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی اجنبی ان کے اندر چلا جائے تو وہ اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے، نکل نہیں سکتا، آخر تھک کر بیٹھ
لیٹ جاتا ہے، پیاس سے حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں اور ریگستان کے یہ گول گول بھوت اسے بڑی اذیتناک موت مارتے ہیں۔ ناظرین، دوسری بار ایرانیوں کے سوار دستے پر کسی اور جگہ سے ایسا ہی حملہ ہوا تھا اور سوار بکھر کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے تو انہیں ایک للکار سنائی دینے لگی، زرتشت کے پجاریوں، میں مسنا بن حارثہ ہوں، زرتشت کو ساتھ لاؤ، مسنا بن حارثہ، ہرمز کو یہ نام بتا دینا۔ ناظرین، اس ایرانی دستے کے جو سوار زندہ بچ گئے وہ نیم مردہ تھے۔ انہوں نے اپنے کمانداروں کو بتایا کہ انہیں صحرا میں یہ للکار سنائی دی تھی۔ اس کے بعد ایرانیوں کی سرحدی چوکیوں پر چھاپے پڑتے رہے، لیکن انہوں نے چھاپا ماروں کے تعاقب کی اور ان کو تلاش کرنے کی جرت نہ کی۔ بعض چھاپوں کے بعد بھی یہ للکار سنائی دیتی تھی، مسنا بن حارثہ، آتش پرستو، میں مسنا بن حارثہ ہوں۔ پھر مسنا بن حارثہ دہشت کا، کسی جن بوت کا، کسی بدروح کا ایک نام بن گیا۔ ایرانی فوجی اس نام سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے مسنا بن حارثہ یا اس کے گروہ کے کسی ایک آدمی کو پکڑنے کے بہت اہتمام کیے، لیکن جب کہیں شب خون پڑتا تھا تو ایرانی فوجی، جن کی جرت اور بے جگری مشہور تھی، دہشت سے دبک جاتے تھے۔ یہ تھا وہ مسنا بن حارثہ جو فروری سن 633 کے ایک روز مدینہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر کے سامنے ایک گمنام اجنبی کی حیثیت سے بیٹھا تھا۔ وہ جنوبی عراق کا رہنے والا اور اپنے قبیلے بنو بکر کا سردار تھا۔ ناظرین، تاریخ میں ایسا اشارہ کہیں بھی نہیں ملتا کہ اس نے کب اور کس طرح اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اسی کی کاوش کا نتیجہ تھا کہ نہ صرف اس کے اپنے قبیلے نے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے کئی اور قبیلوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب جنگ یمامہ ختم ہوئی اور ارتداد کے فتنے کا سر کچل دیا گیا تو مسنا بن حارثہ نے عراق کے جنوبی علاقوں میں ایرانیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا۔ ناظرین، انہوں نے مسلمانوں میں سے جو ایرانی بادشاہی کی رعایا تھے ایک گروہ بنا لیا اور ایرانی فوج کی سرحدی چوکیوں پر شب خون مارنے شروع کر دیے۔ ناظرین، ان کے شب خون اس قدر اچانک اور تیز ہوتے تھے کہ چوکی والوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اور مسنا کا گروہ صفایا کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ انہوں نے بڑے ہی دشوار گزار صحرا میں اپنا اڈا بنا لیا تھا جسے انہوں نے مال غنیمت سے بھر دیا تھا۔ پھر انہوں نے ان بستیوں پر بھی شب خون مارنے شروع کر دیے جہاں صرف ایرانی رہتے تھے۔ مسنا نے سرحد پر ایرانی فوج کو بے بس اور مجبور کر دیا۔ ایرانی فوج کے کئی سینئر کماندار مسنا کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ناظرین، مسنا بن حارثہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ عراق کے جنوبی علاقے میں جو مسلمان ظلم و ستم میں زندگی گزار رہے تھے انہیں اس نے اپنے زمین دوز اثر میں لے کر متحد رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک گروہ تو شب خون مارنے کا کام کرتا تھا اور ایک گروہ بستیوں میں رہ کر مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پروئے رکھتا تھا اور انہیں بتاتا رہتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ مسلمان اپنے چھاپا ماروں کی کامیابیاں دیکھ رہے تھے اور وہ مطمئن تھے یہ تھی وہ خدائی مدد جس کے انتظار میں وہ ایرانیوں کا ظلم و ستم سہ رہے تھے اور اپنا مذہب نہیں چھوڑ رہے تھے، ورنہ مظالم سے بچنے کا ان کے سامنے بڑا سہل طریقہ یہ تھا کہ اسلام سے منحرف ہو کر آتش پرست ہو جاتے۔ ناظرین، خدام نے زہرا سے کہا کہ وہ 3-4 دنوں کے لیے غائب ہو جائے گا۔ وہ غائب ہو کر چھاپا ماروں کے اڈے پر چلا گیا تھا اور انہیں ایرانی کماندار شمر کے متعلق بتایا تھا۔ اس کی چوکی تک چھاپا ماروں کی رہنمائی اسی نے کی تھی۔ چوکی پر حملہ پوری طرح کامیاب رہا۔ اس کے فوراً بعد خدام اپنے گھر آ گیا تھا۔ مسنا بن حارثہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ اور عراق کے جنوبی علاقے میں کس طرح عربی مسلمانوں کے قبیلوں کو اپنے اثر میں لیا اور انہیں اسلام پر قائم رکھ کر انہیں زمین دوز محاذ پر جمع کیا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ابن حارثہ۔ خلیفہ نے کہا، تو اگر یہ مشورہ دینے آیا ہے کہ میں ایرانیوں پر فوج کشی کروں تو مجھے سوچنا پڑے گا۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ ایرانیوں کی فوج کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے وسائل اور ذرائع کتنے وسیع
وسیع اور لامحدود ہے۔ ہم اپنے مستقر یعنی فوجی ہیڈ کوارٹر سے اتنی دور قلیل تعداد اور بغیر وسائل کثیر تعداد اور طاقتور فوج کے مقابلے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن میں نے سلطنت فارس کو نظر انداز بھی نہیں کیا۔ امیر المومنین مسنا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اگر ایک آدمی اتنے بڑے ملک کی فوج کے ساتھ ٹکر لے سکتا ہے اور ان پر مسلمانوں کے عسکری جذبے کی دھاک بٹھا سکتا ہے تو میں اپنے اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں کہ ایک منظم فوج بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں اس آتش پرست سلطنت کی اندرونی کیفیت دیکھ آیا ہوں۔ شاہی خاندان تخت و تاج کی خاطر آپس میں دست و گریباں ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہنشاہ ہرکل فارسیوں کو نینوا اور دس جلد میں بہت بری شکست دے چکا ہے۔ اس کی فوجیں آتش پرست فارسیوں کے دارالحکومت مدائن کے دروازوں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد فارسی یعنی ایرانی سنبھل نہیں سکے۔ اگر ان میں عیش پرستی کو دیکھا جائے تو وہ سنبھلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اب ان میں بادشاہی کے تاج پر رسا کشی ہو رہی ہے۔ یمن ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اور وہاں کے حاکم بازان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان کی رعایا ان کی زنجیریں توڑنا چاہتی ہے۔ ان کی محکومی میں ان کے جنوبی علاقوں کے مسلمان میرے اشارے اور مدینے کی فوج کے منتظر ہیں۔ تجھ پر رحمت ہی رحمت ہو مسنا۔ امیر المومنین نے کہا، لا ریب تیری باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں۔ میرا اگلا قدم وہیں پڑے گا جہاں تو کہتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں سالاروں کی مجلس سے بات کر لوں یا امیر المومنین؟ مسنا نے کہا، فیصلہ وہی بہتر ہوتا ہے جو صلاح و مشورے کے بعد کیا جاتا ہے، لیکن میں امیر المومنین سے اجازت چاہوں گا کہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ لوں، اور آپ میری باتیں سالاروں کے سامنے ضرور رکھیں۔ دجلہ اور فرات جہاں ملتے ہیں وہاں کے بڑے وسیع علاقے میں عربی قبیلے آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے وہ آگ کے پجاری بادشاہوں کے جور و ستم کا نشانہ بنے ہوتے ہیں۔ مسجدوں پر بھی ان کا حق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ فارسیوں کے ہاتھوں ان کی جان محفوظ نہیں، ان کی عزت محفوظ نہیں۔ وہ مسلمان فصل اگاتے ہیں، جو پک جاتی ہے تو آتش پرست زمیندار اور فوجی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ وہاں مسلمان مزارع ہیں اور انہیں دھتکاری ہوئی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ وہ مسلسل خوف و ہراس میں رہتے ہیں۔ ان کے خلاف الزام صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور کفر کے طوفانوں میں بھی وہ اسلام کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں۔ وہ مدینہ کو روشنی کا مینار سمجھتے ہیں۔ یا امیر المومنین، اگر آپ بیٹے یہ سوچتے رہیں گے کہ دشمن بہت طاقتور ہے تو وہ روز بروز طاقتور ہوتا جائے گا اور مسلمان مایوس ہو کر اپنی بھلائی کا کوئی ایسا طریقہ سوچ لیں گے جو اسلام کے منافی ہوگا۔ میرے چھاپا ماروں نے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اور آپ کی فوج کے لیے جو زمین ہموار کی ہے وہ دشمن کے حق میں چلی جائے گی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم مسلمانوں کی مدد کو نہیں پہنچا کرتے تھے؟ خدا کی قسم میں ان کی مدد کو ضرور پہنچوں گا۔ خلیفہ حضرت ابو بکر نے کہا اور اپنے پاس بیٹھے ہوئے ایک سالار سے پوچھا، ولید کا بیٹا خالد کہاں ہے؟ یمامہ میں آپ کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا ہے امیر المومنین۔ انہیں جواب ملا، کوئی تیز رفتار قاصد بھیجو اور اسے پیغام بھیجو کہ جلدی مدینہ پہنچے۔ ناظرین، خلیفہ ابو بکر نے کہا، فارس کی بادشاہی سے ہم اللہ کی تلوار کے بغیر نہیں لڑ سکتے۔ خلیفہ مسنا سے مخاطب ہوئے، اور تم مسنا واپس جاؤ اور عرب قبیلے کے جس قدر آدمی اکٹھا کر سکتے ہو کر لو۔ تمہیں کھلی جنگ لڑنی پڑے گی جو تم شب خون اور چھاپوں کے انداز سے بھی لڑ سکتے ہو، لیکن اپنے فیصلوں میں تم آزاد نہیں ہوگے۔ خالد سالار اعلیٰ ہوگا، تم اس کے فیصلوں کے پابند ہوگے۔ تسلیم امیر المومنین۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، ایک اور عرض ہے، اس علاقے میں جو عرب قبیلے ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں عیسائی بھی ہیں اور دوسرے عقیدوں کے لوگ بھی، وہ سب آتش پرستوں کے خلاف ہیں۔ فارس کے آتش پرست ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا فرمائی تو غیر مسلم عربوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے، جیسا وہاں کے عرب مسلمانوں کے ساتھ ہوگا ایسے ہی ہوگا۔ امیر
المومنین ابو بکر نے کہا جنہوں نے اسلام کے خلاف کچھ نہیں کیا، اسلام ان کی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا، تم آج ہی روانہ ہو جاؤ۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 67 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔